السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں انسٹیبلٹی۔ زیادہ تر لوگوں کو کافی پرانے سالوں کی تاریخ کا تو زیادہ علم نہیں ہوتا، لیکن ہم گزشتہ 5 سالوں کا ٹائم پیریڈ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کیوں ہے۔ خان صاحب کی حکومت جب 2018 میں آئی تو انسٹیبلٹی تب سے سٹارٹ ہوئی۔ تقریباً جتنے منافع خور اور جتنے لوگ تھے ہر طرح کے، جب انسٹیبلٹی چل رہی تھی تو چیزیں مہنگی ہو رہی تھی، ڈالر مہنگا ہونا سٹارٹ ہوا تھا، تو پہلے ہی یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ فلاں چیز مہنگی ہونے والی ہے، پٹرول مہنگا ہونے والا ہے، آٹا مہنگا ہونے والا ہے، آئٹمس مہنگی ہونے والی ہیں اور چینی مہنگی ہونے والی ہے۔ اس طرح کر کے لوگوں میں انسٹیبلٹی آ جاتی تھی اور لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے بجائے اس کے کہ اس آئٹم کا بائیکاٹ کر دیتے۔ یہ انسٹیبلٹی چلتی رہی تو اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا۔ جب کووڈ آیا تو پاکستان میں انسٹیبلٹی مزید بڑھی اور مہنگائی بھی کافی بڑھی، اور وہ مہنگائی ہر 10-15 دن بعد وہ چیزیں مہنگی ہوتی رہی۔ 40,000 والی چائنا کی موٹر سائیکل آج 1,10,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح کافی ساری آپ اندازہ لگائیں کہ 8-9 لاکھ روپے کی چھوٹی جو آلٹو سٹارٹ ہوتی تھی یا 10 لاکھ روپے کی تھی، وہ 25 لاکھ روپے پہ چلی گئی ہے۔ ہونڈا 70 جو ہے وہ 70,000 روپے کا تھا، وہ آج 1,60,000 روپے کے قریب تقریباً ہے۔ تو یہ انسٹیبلٹی ہر دور میں ہوتی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نئی حکومت آتی ہے وہ اپنا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالتی ہے، اس سے پچھلی جو حکومت ہے وہ اپنا ملبہ اس سے پچھلی حکومت پہ ڈالتی رہتی ہے، اور اسی طرح پاکستان میں انسٹیبلٹی بڑھتی رہتی ہے، اس کا کوئی پراپر حل نہیں نکالا جاتا۔ اگر سرے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں انسٹیبلٹی کے فیکٹر جو ہیں وہ سب کے سب ہی اس میں انوالو ہیں، سب کے سب لوگ انسٹیبلٹی میں اس میں شامل رہے ہیں۔ ڈالر اور پیٹرول اگر 500 کا بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، فرق تب پڑتا ہے جب ملک میں انسٹیبلٹی رہے۔ آپ ڈالر کا ریٹ ایک جگہ پر رکھیں سٹیبل 1 سال کے لیے تو ملک میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے، پیٹرول کا ریٹ ایک رکھیں 1 سال کے لیے تو ملک میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری اکانومی میں بہت بڑا فیکٹر ہیں، اور یہ بہت زیادہ مہنگائی کا اس سے تعلق ہے اور پرائسز اپس اینڈ ڈاؤنس کرنے کا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو مینوفیکچرنگ ویسے بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر پاکستان کا جو 90% دار و مدار ہے وہ امپورٹ پر ہے، اور جو پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو اس میں کافی سارے انڈسٹریلسٹ اپنا سب کچھ چھوڑ باڑ کر پاکستان میں آئے تھے اور پاکستان میں انڈسٹریز لگائی تھیں، لیکن ان انڈسٹریلسٹوں کو ٹکنے ہی نہیں دیا گیا۔ ان انڈسٹریلسٹوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ گورنمنٹ کو دے دیں، گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، پھر لوٹ مار سیٹ جب سب کچھ اس میں وائنڈ اپ ہو گیا تو پھر ان کو واپس ان کی فیکٹریاں کی، جب کچھ اس میں بچا نہیں تو پھر وہ کچھ مینوفیکچر کرنے کے بجائے یا ایکسپورٹ کرنے کے بجائے پھر انہوں نے اس کو اسمبل کرنے پہ نظر رکھی، اور پھر جو ملک میں بچی کچی اسمبلیاں تھیں وہ کچھ عرصہ چلتی رہیں اور پھر اس کو تباہ کیا گیا، تو پھر امپورٹ کے کام کو بڑھاوا دیا گیا، امپورٹر کو زیادہ سہولتیں دی گئیں ہمیشہ شروع سے ہی، امپورٹر کو فل ٹیکس کی ریلیف ملی، وہ جب بھی اپنی انوائس بھرتا ہے تو وہ 100% ریبیٹ لیتا ہے یا 98% لیتا ہے، جبکہ مینوفیکچرر کو اتنا ریبیٹ نہیں ملتا پاکستان میں۔ اس کے بعد امپورٹر کے بعد جب ملک میں اور انسٹیبلٹی آئی تو اس کے بعد امپورٹرز کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر لیں، اور جب ریئل اسٹیٹ میں سب کا پیسہ لگ گیا تو اب خریدار کوئی بچا نہیں، انڈسٹری کوئی بچی نہیں، تو لوگوں کو اس کی پریشانی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں جب ریئل اسٹیٹ سے ملک ترقی نہیں کرتے، ریئل اسٹیٹ سے تب ملک ترقی کرتے ہیں جب باہر کے لوگ آ کر یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں، تب اس ریئل اسٹیٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ باہر کے لوگوں کو نیشنلٹیز دیں، انہیں آفرز کریں، انہیں انویسٹمنٹ کے لیے راضی کریں، وہ آ کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے روزگار ملے، کاروبار ملے، یہاں فیکٹری لگائیں۔ پاکستان میں تو فیکٹریز ہے نام کا ہی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ مینوفیکچر وہ کہلانا چاہیے جو 90% خود بناتا ہے،
اور 10% امپورٹ کرتا ہے تو اس کو کسی حد تک را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے تو اس کو کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ مینوفیکچر ہے. لیکن پاکستان میں تو نظام ہی الٹا ہے, جو 90% امپورٹ کرتا ہے اور 10% کا اپنا لیبل لگا کے اس کو فنش کرتا ہے, اس کو مینوفیکچر کہا جاتا ہے, جو کہ سرے سے ہی غلط پالیسی ہے. دیکھیں ہم سوئچ تک تو بنا نہیں سکے ہیں, جو چائنا کا 70 ہے ہم وہ پورا نہیں بنا سکے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ اتنا عرصہ دوستی لگائی رکھی ہے, چائنا ہمارا قریبی دوست رہا ہے, ہم نے چائنا سے سستی ٹیکنالوجی اٹھانے کے بجائے سستا مال خریدنے میں لگے رہے ہیں اور اس کو مزید سستا بیچنے کے چکروں میں لگے رہے ہیں, ٹیکس بچانے کے چکروں میں لگے رہے ہیں, اور بجائے اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو ہمیں نقصان ہوا. ہم سستا مال لینے کے بجائے سستی ٹیکنالوجی لے لیتے اور اس ٹیکنالوجی سے ملک میں پروڈکشن لے کے آتے, اس پروڈکشن سے ایکسپورٹ کو آسان بناتے اور تجارت کو آسان بناتے, تو تب کوئی ملک کا نظام سیدھا چل سکتا تھا. جب تک آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس برابر نہیں ہوگا آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہوگا. اور سٹیبلٹی لانے کے لیے ملک میں جو ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں امپورٹڈ آئٹمس کو گڈ بائی کہنا چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ لوکل مینوفیکچررز کو سپورٹ کرے, چھوٹے تاجروں کو سپورٹ کرے, بڑی انڈسٹریز کو سپورٹ کریں جو لوکل مینوفیکچرنگ کی حد تک ہے. جو امپورٹر ہے, جو امپورٹ والی آئٹم ہے ان کو ڈی گریڈ کریں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے امپورٹرز کو ہی ریلیف ملتا رہا ہے. یہ سولر پینلز کے امپورٹر کو ریلیف ملتا رہا, گاڑیوں کے امپورٹرز کو ریلیف ملتا رہا, چائنا سے کوئی باہر سے آئٹم لانے کے امپورٹرز کو ریلیف ملتا رہے گا. جبکہ اگر آپ وہی ریلیف مینوفیکچرر کو دیتے کہ آپ پلانٹ اینڈ مشینری لائیں اس پہ آپ کو ریلیف ملے گا, آپ نئی ٹیکنالوجی لائیں اس پہ ریلیف ملے گا, آپ کو بلا سود قرضہ دیا جائے گا مینوفیکچرر کو, تو مینوفیکچرر ہنسی خوشی سب کچھ لگا لیتا, لیکن مینوفیکچرر کو کبھی اس طرح کا ریلیف دیا نہیں گیا. حال ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امپورٹ نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اس امپورٹ کو ہمیں ڈی گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو ابھارنے کی ضرورت ہے. ایوانوں میں اور جو چیمبرز میں اور جو حکومتی سطح پر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ خود امپورٹڈ آئٹم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوکلائزیشن کو کیا ترجیح دیں گے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, ایران کے ساتھ تجارت کھولیں, اور ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے جو نئے نئے آئیڈیاز نئے نئے ہنر لے کر آتا ہے اس کو موقع دیں, بلا سود قرضے دیں, اور ملک میں کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ٹیکسز میں کمی لے کر آئیں. لیں سب سے, ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں, لیں سب سے, لیکن اس میں تھوڑی آسانی لے کر آئیں. اس ٹیکس کا عوام کو ریلیف بھی ملنا چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک جوتی کا برانڈ سٹارٹ کرتا ہوں, میں ایک کپڑے کا برانڈ سٹارٹ کرتا ہوں, میں ایک گوشت کی دکان اوپن کرتا ہوں, میں سبزی کی یا فروٹ کی دکان اوپن کرتا ہوں, میں ڈرائی فروٹ کی دکان اوپن کرتا ہوں, میں ہوزری کی دکان اوپن کرتا ہوں, میں گارمنٹس کی دکان اوپن کرتا ہوں. میں اس دکان کو رجسٹرڈ کراتا ہوں FBR سے, میں اس کو کیا نام ہے پروفیشنل ٹیکس لوکل باڈی سے رجسٹرڈ کرواتا ہوں, میں اس کا سالانہ گوشوارہ بھرتا ہوں. لیکن اگر میرے ہی مقابلے میں آ کر بھائی کوئی ریڑھی لگا دیتا ہے اور وہ کسی کو کوئی ٹیکس نہیں دیتا, وہ ٹھیا لگا لیتا ہے, وہ اس طرح کی 10 ٹھیا اور لگا لیتا ہے, وہ کسی کو ٹیکس نہیں دیتا, اس نے کسی کو جواب نہیں دیتا, اور وہ بجائے 2 4 5 ہزار 10 ہزار دکاندار کے پاس آئے اور وہ اس سے ٹیکس دے, تو اس کے بجائے وہ ریڑھی والا لے کر چلا جاتا ہے. تو پھر کاروبار کرنے کا, دکانیں کھولنے کا یا ٹریڈنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوا جب آپ نے ان ٹھیوں والوں کو, ان ریڑھی والوں کو جگہ جگہ انہوں نے تقریباً لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں اب تو لگ چکی ہوں گی, اور ان کو کوئی مونیٹائز کرنے کا آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے, کوئی ان کو سسٹم میں لانے کا طریقہ نہیں ہے, آپ ان سے کوئی فیس نہیں لیتے, کوئی ٹیکس نہیں لیتے. اگر ان سے آپ مہینے کا بھی 300-400 لے لیں, سال کا بھی 1000-2000 روپے لائسنس کا لے لیں, تو لاکھوں کروڑوں کی ریڑیاں ہیں پاکستان میں لگی ہوئی, وہ ایک دائرے میں آ جائیں گی, وہ ٹیکس نیٹ ورتھ میں آ جائیں گی. دنیا جہاں میں ریڑھی ٹھیے لگے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کو ایک سسٹم کے تحت لگایا جاتا ہے, جس سے جو دکاندار ہوتا ہے, جو انڈسٹریلس ہوتا ہے, جو کاروباری ہوتا ہے, جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, جس نے کافی سارے ملازم رکھے ہوتے ہیں, اس کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو بے ہنگم قسم کا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, باہر لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, کل یہ نہ ہو کہ گاڑیوں بھی روڈوں پر بکیں, بلکہ بک تو رہی ہیں, جمعہ بازار تو لگ ہی رہے ہوتے ہیں اور اتوار بازار لگ رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکلیں بھی روڈوں پہ بک رہی ہوتی ہیں,
کتابیں بھی روڈوں پر بک رہی ہوتی ہیں، پلاسٹک ہر طرح کی آئٹم سڑکوں پر ہی بک رہی ہے، اور انہوں نے کسی کو ٹیکس نہیں دینا، کسی کے جواب میں نہیں آنا. تو پھر جو دکاندار ہے وہ آپ کو ٹیکس کہاں سے دے گا، اس کا ٹھیا کہاں سے چلے گا، وہ بجلی کے بل کہاں سے دے گا، وہ پراپرٹی کا ٹیکس کہاں سے دے گا، وہ انکم ٹیکس کہاں سے دے گا. وہ اگر اس کی سیل 50 لاکھ یا 1 کروڑ سے اوپر ہوتی ہے تو وہ سیل ٹیکس کہاں سے جمع کرے گا. وہ یہ اس طرح ایک سسٹم کے ساتھ سسٹم جڑا ہوا ہے. تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے شروع سے اب تک کی. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی عام آدمی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی ڈسکس کریں، اور ان کو کیسے ریلیف ملے گا یہ بھی آپ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو آج کل ہر لڑکا یا ہر جو نوجوان ہے وہ جب ویلا ہوتا ہے، جب فری ہوتا ہے، تو وہ ایک موٹر سائیکل نکالتا ہے، 50,000 روپے کی، لاکھ روپے کی موٹر سائیکل لیتا ہے، 1.5 لاکھ روپے کی، اور وہ آن لائن کیبس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جب کہ آن لائن کیبس جو ہے وہ 10 15 20 25 5% جتنا بھی پروفٹ چارج کرتی ہیں ان سے، جب کہ حکومت پاکستان کو یا ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ان کو کوئی فیس اس مد میں نہیں جا رہی ہوتی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے رائڈر ہیں، بائک رائڈر، ان کو بھی آپ لیگلائز کریں، ان کو روٹ ایشو کریں کوئی سالانہ 1000 روپے کے اوپر یا 1200 کے اوپر، تاکہ ان کا جو پروفٹ آف مارجن ہے یہ باہر کی کمپنیز نہ لے کر جائیں، یہ گورنمنٹ ان سے وصول کرے اور وہی پیسے عوام کی فلاح و بہبود پر لگائے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو ریوائیو کر کے ایک دفعہ دیکھیں. تھوڑی اکانومی کو سمجھنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے یا دفتروں میں VIP سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیں. آپ ایک روڈ پر نکلیں، ایک دکاندار سے بھی پوچھیں کہ وہ ملک کو سدھارنے کے لیے اس کی کیا رائے ہے، کیا سجیشن ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ملک کو پہیہ کیسے سیدھا ہوگا، کیونکہ وہ روز گھر سے لے کر اپنے دفتر تک ان مسائل کو دیکھتا اور فیس کرتا چلا آتا ہے. تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے پھر اپیل ہے کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے نبھائے، ان کے اوپر ایک پکی جامع حکمت عملی ترتیب کرے، تاکہ جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.